میری طرف سے اور الف اعلان کی طرف سے سب سے پہلے تو معذرت کہ آپ میں سے کئی لوگوں کو کافی دیر انتظار کرنی پڑی. But we're very happy to welcome a very diverse group and hopefully a reasonably diverse audience on Facebook Live to this, the final of our 4 launches. پچھلے 1.5 مہینے سے الف اعلان اور اس کے دیگر ساتھی سپورٹر رہنما سیاسی بھی اور ٹیکنیکل بھی ہم نے ہر صوبے میں اسی طرح جس طرح آج ہم پشاور میں ہم نے کراچی میں سندھ پر ایک رپورٹ شائع کی, پھر ہم کوئٹہ گئے اور بلوچستان پہ رپورٹ شائع کی, پھر لاہور میں 2 ہفتے پہلے ہم نے پنجاب پر رپورٹ شائع کی, اینڈ today we've come to the beautiful and most important city of Peshawar to launch the Khyber Pakhtunkhwa report on the last 5 years. پچھلے 5 سال میں تعلیم میں یہاں پر کیا ہوا ہے, کن حالات میں تعلیم کو سونپا گیا تھا موجودہ حکومت کو, اور کن مشکلات سے اس صوبے کو گزرنا پڑا ہے, اور پھر اس سارے تسلسل کے بعد کیا ہوا ہے پچھلے 4-5 سالوں میں, اور اب ہم کہاں کھڑے ہیں اور آگے 5 سالوں میں کیا ہونا چاہیے. سو اٹس اے سمری ڈاکیومنٹ. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو ہمیں لکھنی چاہیے تھیں اور ہم نے نہیں لکھی ہیں, اور کئی چیزیں اس میں سے ایسی ہوں گی جو صوبائی حکومت ہمیں بتائے گی کہ آپ نے یہ چیز مس کر دی, جو آپ نے تعریفوں کا ایک وہ لکھا تھا بیانیہ, اس میں یہ چیزیں مس ہو گئیں. اور کئی لوگ جو ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ اس میں جو تنقید ہونی چاہیے تھی حکومت کی صوبے کی وہ اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح وہ چاہتے ہیں. لیکن نہ اس رپورٹ کا اور آج کی تقریب کا مقصد کسی کی تعریف ہے, نہ اس کا مقصد کسی کی تنقید ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس صوبے کے بچوں کو, چاہے وہ بچہ کوہستان میں کسی جھگی میں پیدا ہوا ہو یا وہ پشاور میں حیات آباد میں جو سب سے بڑا گھر ہے اس میں پیدا ہوا ہو, لیکن ان کو جو مواقع زندگی میں ملتے ہیں ان میں اتنا تضاد نہیں ہونا چاہیے جتنا موجودہ حالات میں ہے. تضاد ہر معاشرے میں ہر طرح سے ہوتا ہے, لیکن اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے. مواقع جو ہے ہر خیبر پختونخوا کی بچی اور بچے کو ملنے چاہیے, اور اگر خیبر پختونخوا میں سب کو ملتے ہیں تو اس کے جو اضلاع جو بالکل ساتھ اس کے لگتے ہیں, مثلا جو فاٹا کے اضلاع ہیں یا جو پنجاب سائڈ پہ یہ ملتا ہے یا بلوچستان, وہاں پہ بھی کوئی ایکوالٹی ہونی چاہیے. کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ تضاد ہو. اگر کے پی بہت آگے نکل گیا تو پھر باقی صوبوں کو کیچ اپ کرنا پڑے گا, اگر کے پی بہت پیچھے رہ گیا تو کے پی کو کیچ اپ کرنا پڑے گا. سو دی آئیڈیا ہے کہ ہم اگلے 5 سال میں دیکھیں کہ کیا وہ چیزیں جو ہونی چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں, اور جو سیاسی جماعتیں معاہدہ کر سکتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی اور اندرونی طور پہ بھی, کہ یہ چیزیں ہم کریں گے انشاءاللہ, تاکہ خیبر پختونخوا کے بچیوں اور بچوں کو سب کو وہی مواقع ملیں جو سب سے پریولیج جو بچے ہیں پاکستان کے جو ان کو ملتے ہیں. ہمارے ساتھ آج ایک بہت ڈسٹنگوشڈ پینل ہے جس کا تعارف میں مومنٹیرلی کروں گا, لیکن اس کے علاوہ پچھلے 1.5 مہینے سے جس طرح سے ہم نے اس تسلسل میں ہر صوبے میں وزٹ کیا ہے, تو پورے ملک سے دیگر سیاسی جماعتوں کے لیڈران, خاص طور پہ وہ لیڈران جو منشور کو تشکیل دینے میں جن کا ایک اہم کردار ہوگا, وہ ہمارے ساتھ پچھلے 1.5 سال سے ٹریول کر رہے ہیں. وہ ہر صوبے میں جا کے صوبائی حکومت سے ان کے زبانی سنتے ہیں کہ وہاں کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں, اور اپنے صوبوں میں اور اپنی پارٹیوں کا موقف ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تاکہ جب یہ سفر جو ہے یہ اپنے اختتام تک پہنچے تو اس وقت ہر جماعت میں ایک ایسی کرٹیکل میس ہو جن کو سمجھ ہے کہ تعلیم میں ہر صوبے میں کیا ہوا ہے, کیا خوبیاں تھیں, کیا چیزیں تھیں جو بڑی زبردست تھیں ایک صوبے میں اور میں ہوئی جو اپنے صوبے میں لوگ کرنا چاہتے ہیں, اور کیا وہ چیزیں تھیں جو خامیاں تھیں, جو کمزوریاں تھیں جن کو امپروو کیا جا سکتا ہے, چاہے وہ کسی اور صوبے کی خامی ہو, لیکن اس سے ایک لیسن جو ہے سیکھا جا سکتا ہے اور اپنے صوبے میں بہتری لائی جا سکتی ہے. تو وہ پورا گروپ جو ہے وہ زیادہ تر فرنٹ رو میں ہمارے ساتھ شامل ہے. اگر میں کسی کو مس کر دوں تو میں پہلے سے معذرت جو ہے کرتا ہوں, لیکن عثمان کاکڑ صاحب پی کے میپ سے تعلق رکھتے ہیں, سینیٹر ہیں, اور اس پورے اس میں ہمارے ساتھ انہوں نے ٹریول کیا ہے. جتنا ٹائم انہوں نے دیا ہے کم لوگوں نے دیا ہے. ثناء اللہ بلوچ صاحب بی این پی کے ممبر ہیں, بلوچستان کے ایک بڑے سیاسی لیڈر ہیں.
इन्होंने भी हर सूबे में हर जगह हमें ज्वाइन किया। बलूचिस्तान की जब बारी आई तो इन्होंने हमें होस्ट भी किया, हमें वेलकम किया, तो वी डिलाइटेड दैट ही इज़ विद अस। फैसल सब्जवारी जो MQM के जाने हुए पहचाने हुए लीडर हैं, आप सब जानते हैं उनको। डॉक्टर महराजुल हुदा सिद्दीकी जमात इस्लामी सिंध के लीडर हैं, जमात इस्लामी की लीडर हैं, उन्होंने ज्वाइन किया हमें। बिजंजो साहब जो बलूचिस्तान की एक और जमात है, नेशनल पार्टी, एक्चुअली नेशनल पार्टी है, पूरे मुल्क की जमात है, लेकिन बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिजंजो साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रज़ा हारून साहब जो पाक सरजमीन पार्टी के मेंबर हैं, बहुत सीनियर रहनुमा हैं, इन्होंने भी जितना टाइम दिया है वो कम सियासतदान दे पाते हैं इन चीज़ों को। इसके अलावा PPP, PML नून, PTI जो 3 बड़ी जमातें, उनसे दीगर शख्सियात जो हैं वो हिस्सा लेती रही हैं। कुछ सियासी वजूहात की वजह से एक एक सूबे में उन्होंने स्किप किया है, लेकिन they've been part of this journey as well. I'm forgetting, of course, Aisha Sardar is here, Amna Sardar is here, and there are others here जिनका नाम जो है वो जहन से निकल रहा है। जैसे मैंने कहा, it's a big group of politicians who've been with us throughout and they are absorbing जितनी चीज़ें हुई हैं बाकी सूबों में over a period of time to develop this critical mass of ownership. Before I hand off to Sajjad for the tilawat, ये इब्तिदाइया जो है ये होना तो 30 सेकंड का था लेकिन लंबा हो गया। Also finally to mention the authors of the report जो हम launch कर रहे हैं आज, Fasi Zaka and Maheen Shakil are the authors of the report. Maheen will be the one presenting the findings of the report. So we're delighted that the authors are also here. And finally, let me quickly introduce the panel that's on the stage, and then I'll hand over to you, Sajjad. Beginning with Sardar Hussain Babak, who's the former Minister of Education for Khyber Pakhtunkhwa from 2008 to 2013, and is a senior leader of the Awami National Party. Taimur Khan Jagra, who is a very dear friend and who was one of the driving forces for the reforms in the Punjab for the last 4 years, and who has recently joined a political party, and he'll announce which party he's joined. Many of you already know. And I think he's an important voice, not just for his party, but for the topic of education. So I'm delighted that he's with us. Dr. Iram has been a champion for dyslexic children and other special needs children. और एक जो वीक पॉइंट रहा है सारी सूबों में और सारी एडवोकेसी कैंपेन्स में और सारे डोनर्स में, वो डिसेबल्ड और स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के ऊपर जो तवज्जो होनी चाहिए इस मुल्क में, इस माशरे में, वो नहीं है. शी इज़ वन ऑफ द चैम्पियंस इन दिस कंट्री हु पर्टिकुलरली एंड स्पेसिफिकली डील्स विद dyslexia, and we're very happy that she's here with us, and this voice needs to be an improved and increased part of the education discourse. और हमारी जो recommendations हैं पिछले सूबे में भी और इसमें भी, इसमें एक स्पेशल सेक्शन हमने स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के लिए रखा है. Mohsin Dawar is I wouldn't say a student leader. He's a young leader. He's a sometimes journalist, and most recently he's been associated with the movement of young Pakhtuns who are demanding the kind of attention that they believe they deserve, and in my personal capacity, I believe they deserve. We've asked him because we haven't yet planned to release any report on FATA, but the children of FATA are equal citizens of this country, and so we need that voice represented. So even though this report में FATA को deal नहीं किया गया है, लेकिन at least for the purpose of this audience, मैंने सोचा that Mohsin would represent an important voice. My dear friend and leader, Atif Khan, who is the Minister of Education for the Khyber Pakhtunkhwa government, and who has been an exemplary champion for this province and for the children, not only of his area, but of the whole province. So I'm grateful to you. We cannot begin anything without the name of God, most merciful, most beneficent. So I'll request my colleague Sajjad to please start us off with Tilawat al-Quran Sharif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Jazakallah. Without much more of an introduction, Maheen, since I've already introduced you, I'm going to ask you to walk us through the key findings of the document that you and Fasi have authored for us.
Alif Elan District Education Rankings is one of the annual publications that we launch every year, marking the differences, the improvements that every district in Pakistan has made over the past year. So the latest report that we had was launched in December 2017. But the purpose of that report was to generate comparisons and competition across different districts in Pakistan. But we do acknowledge that every province has its special context. And within that context, we need to further study what are the successes, the challenges, and the opportunities that can arise over the next 5 years. So this report is the in-depth study of the district rankings. And with the elections approaching in the next few months, education is not just matter of political importance, it's also a technical one. So therefore, this report will obviously help both the government, the donors, and obviously civil society representatives and all the audience to see where things can move forward. So as a starting point, we started off with studying the education sector plans that the government had in place. Over the last 5 years, there were 2 education sector plans that KP government has been following. So we noted that all the things that were laid out in the education sector plans could be categorized into 4 main themes. And this presentation and the report itself are going to be categorized along those 4 themes. So first of all, we will see the theme is called Better Government Schools. According to the National EMIS estimates, about 80% of the schools in KP are government schools. Of the children that go to school, almost 75% of them attend public schools. So there's a significant majority of children going to these government schools, and in order to have the system, a better system in place, we need to focus on the government schools more than the private schools, I would say. And second is the quality of education. Those students who end up going to school, वो वहाँ पे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, is the second concern. And the third concern, the third area of focus is improved data regimes. जो schools बेहतर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, the thing that will lead us to formulate those conclusions is a better, accurate, robust, timely data regime. And number 4th, in बाकी 3 problems को हल करने के लिए, what do we need? We need more money, and that money needs to be spent more effectively. So we will start off what went right, or what were the successes during the past 5 years. The first of them is the physical facilities. So this graph basically shows the percentage of schools that have the basic facilities in place. During the last 5 years, हमारी जो Alif Elan district rankings हैं, if we look at the scores for infrastructure, they have improved tremendously over the 5 years. And there are a couple of initiatives that require a mention, जिनके अंदर standardization of high schools, or playgrounds, facilities for sports वगैरह हैं. They have all played a role in the provision of missing facilities, and we have seen them bearing fruits with the percentages that you can see on the graph. That these schools, that these are the percentages of schools that are equipped with these facilities. And the second one would be the enrollment. Although primary or middle level pe the trend of enrollment numbers have been stagnant, more or less, but at the high school level, we have seen a significant number of increase in the total number of students being enrolled. So that's also an achievement. And number 3rd would be improved learning outcomes. So for improved learning outcomes, the first thing that we focus on is the teaching. Teaching में सबसे पहले we can argue whether this is the most effective or the best solution, but in order to limit the human element or the politicization of the employees, the introduction of third-party testing for recruitment, जो merit base पे teacher की होनी चाहिए,
that has been in place for during the last 5 years, and about 40,000 teachers have already been recruited, and another 17,000 teachers are in the process of being recruited right now. और ये जो नए teachers भर्ती हो रहे हैं, the next 17,000 teachers, they are going to be school-based rationalized deployment. So that's another step forward in the right direction. In addition to the merit-based recruitment, once these teachers are recruited, they have to go through an improved training system, जहाँ पे 6 महीने के लिए इनको एक induction program है जिसके through इनको गुजरना होता है, जो learning management Android based systems के through होती है. So not just a merit-based recruitment, but जो recruit हो गए हैं teachers, उनकी capacity को भी improve करने के लिए steps लिए जा रहे हैं. The next category is improved education data. So the first one of these is the independent monitoring unit. Independent monitoring unit is probably one of the very credible things that the government has done in the past 5 years. Monitoring जो पहले paper based होती थी और took a lot of time or human error in it, इस monitoring system के through it has become sort of automatized, and within seconds जो data monitoring data है वो आपके back end पे collect हो जाता है. And this has improved the absenteeism, or rather the rate of attendance of teachers and students in schools. And the second one is School Quality Management Initiative. This is a new initiative जो pilot phase में है, and it should be expanded to other regions as well, जिसके अंदर quality जो है वो मुहैया की जाएगी schools के अंदर के teachers किस तरीके से पढ़ा रहे हैं. And the third one is District Performance Evaluation System. This is basically a provincial level district education rankings, जिसके अंदर indicators जो use किए जाते हैं वो ना सिर्फ budget से related है, infrastructure से related है, but quality के भी indicators जो हैं वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं, so that जो चीज़ें जो टारगेट सेट किए जाते हैं उनकी बर वक्त देखा जा सके कि वो इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं within the province. And the next category is the budget category. So the first graph that we have here, it shows that during the past 5 years there has been a steep increase in the allocation of budgets, जो कि बहुत एक अच्छी बात है, but the more credible thing is going to be showed on the next graph. According to the UNESCO Global Monitoring Report, every government should be spending at least 20% of its budget for the betterment of education sector. So KP is the only province जहाँ पे education budget की जो allocation है has been constantly above 20% for the past 5 years. और ये जो education budget है, this has been spent through school specific funding. Now moving on to the challenges. So सबसे बड़ा challenge जो है, that's post primary access. If you look at the number of schools, the distribution of number of schools, so almost 82% of all the schools in KP, they are at the primary level. About, let's say 18% जो हैं वो post primary हैं. So it's not difficult to assume कि जो बच्चे primary school से graduate करेंगे, वो उनके लिए avenues बहुत कम हैं कि वो middle school या high schools में जाएंगे, especially for girls. अगर उनको बहुत ज़्यादा distance travel करना पड़ेगा, तो the chances of them dropping out is going to be very high. This leads to the next challenge, which is the out of school children challenge. These numbers can vary, these numbers can be contested, but according to the national EMIS number, we have 2.5 million out of school children in KP right now. Out of these children, about 2 million जो बच्चे हैं वो post primary की age group में हैं, from 10 years to 16 years of age. So this links back to the previous slide that I had कि अगर वो schools नहीं हैं तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे. And अगर हम इनकी gender distribution देखें तो about half of the girls of school going age in KP, they are out of school. So 51% जो girls हैं of school going age, they are out of school. Moving on to the next challenge. And this is linked to the previous two as well. Crisis of retention and gender disparity. If you can just look at the delta, जो हर pink और green bar के दरमियान है, और over the 5 years, this delta has remained the constant. So जो girls और boys के दरमियान जो disparity है in terms of enrollment,
یہ انرولمنٹ نمبر شو کر رہا ہے گراف. سو وہ جو ڈسپیرٹی ہے دیٹ ہیز ریمینڈ کانسٹنٹ اوور دا 5 years. سو اگر ہم گرلس ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرنے کی بات کرتے ہیں تو وی ہیونٹ سین اے لاٹ آف امپروومنٹس ان انکریزڈ انرولمنٹ نمبر فار گرلس. Next challenge is about the learning outcomes. So as compared to the other provinces, KP does not have a very developed system of learning outcomes assessment as of yet. But if we look at the National Achievement Test 2016 ke scores published by NEAS, National Education Assessment System, تو ہمارے پاس یہ لیولز ہیں. میں آپ کو پڑھ کے ویسے بتا دیتی ہوں. آؤٹ آف ٹوٹل اسکور آف 1000 ہمارے پاس جو ایوریج اسکور ہے وہ 500 سے بھی بلو ہے. بٹوین 450 اینڈ 470 اسکور ہے ہمارے پاس. اینڈ دا نیکسٹ چیلنج از دا انٹرا پروونشل ڈسپیرٹی. سو یہ اگر آپ یہ گراف دیکھیں, اگر آپ دیکھ سکیں کہ ہیٹ میپ جو ہے یہ ایک ایجوکیشن کی اسٹوری آپ کو بیان کر رہا ہے. گرین ڈسٹرکٹس جو ہیں یہ بہتر ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ریڈ ونس. سو یہ جو ڈسپیرٹی ہے ہمیں نو ڈاؤٹ چیزیں بہتر ڈائریکشن میں موو ہوئی ہیں, لیکن جو ڈسپیرٹی ہے یہ بھی ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ ان ٹرمز آف دا نیکسٹ چیلنج از اباؤٹ دا فائنینسز. سو جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن یہ جتنے بھی کرائسس ہیں یہ ہمیں حل کرنے کے لیے مزید فنڈنگ کی ضرورت ہے. اور وہ جو فنڈنگ آئے وہ وی نیڈ ٹو یوٹیلائز اٹ بیٹر, کہ وہ جو فنڈز ہیں دے آر ناٹ لیپس ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر اور دے آر ناٹ reallocated to some other department. So very briefly moving on to what needs to be done in the next 5 years on the basis of what we have studied in this report. More middle and high schools based on the successful models of Sindh Education Foundation, Punjab Education Foundation, Elementary Education Foundation کی capacity اور اس کا رول جو ہے وہ مزید enhance کرنے کی ضرورت ہے. Accelerated literacy programs and community based schools, because most of the out of school children are beyond the age of primary schools. And then secondly we have the recommendation for improving girls participation, girls access. So transportation facilities, for example, to begin with, can play an important role in that. Third, we have about this budgeting. Both at the primary and the middle level, jo current devolution shuru hui hui hai budget or expense ki, that needs to expand. Number 4 is the primary level pe jo assessments ho rahi hain wo usko mazid regularize karne ki zarurat hai aur isko ek constant banane ki zarurat hai. اور میتھس اور سائنس اسپیسیفکلی ان کے اوپر امپروومنٹ کی ضرورت ہے. سائنس میلاز وغیرہ could be just one thing to begin with. Data regimes need to be strengthened with greater transparency. اب پھر ٹیچرس ریکروٹمنٹ کے حوالے سے ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ریکروٹمنٹ کے بعد ان کے لیے جو کیریئر پلاننگ اور مینجمنٹ کے سسٹمز شوڈ بی ان پلیس. اینڈ دین obviously the quality of teaching اس کو بھی مہیا کرنے کے لیے there should be systems in place so that those teachers who are not very much invested in students learning outcomes they can be sifted through. اور پھر ہمارے پاس لاسٹ میں ہے children with special needs. اس کے اوپر بھی ہمیں مزید فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. We have a fantastic panel. So maybe starting with you, Taimur, you've dealt with this conspiracy against education. Essentially, that's what it is. This country, and I think particularly Khyber Pakhtunkhwa, have suffered from a multi-layered, multi-level conspiracy. Maybe Sindh یا پنجاب میں وہ conspiracy didn't include جو پچھلے 10-15 سال میں یہاں ہوا ہے کہ یہاں پہ تو schools were actually the target of a concerted campaign to deny education and to make education a scary and illicit thing. And the many things have happened that prove that, whether it's the APS attack of 2014, the assassination attempt on Malala Yousafzai in 2012, and the thousands of schools that were blown up in the conflict that's been ongoing. So not to put too fine a point on the conflict, but where does this conspiracy come from, and what have you learned about how we can beat it together as Pakistanis? Thank you, Musharraf. I actually don't think, I actually believe it's indeed very unfortunate کہ جو 5-6 سال ان پرٹیکولر اور خاص کر کے پی نے سفر کیا. اٹ واز ناٹ ایزی ایٹ آل. لیکن آئی تھنک جو ایجوکیشن کے اگینسٹ کنسپیرسی تھی ہیز بین اے لاٹ مور لانگ اسٹینڈنگ دین دیٹ, اور وہ ہم نے خود سے کریٹ کیا. آئی وڈ سے, اینڈ آئی کانٹ بی کمپلیٹلی کلیئر, لیکن اتنا بڑا سسٹم جب سے ہم نے نیشنلائز کیا اور جب سے وہ پولیٹیسائز ہوا,
we lost the ability to manage it. اور آہستہ آہستہ کرتے ہوئے for a country with 150,000, 1.5 lakh school, تقریباً 20-25 million بچہ ان اسکولوں میں, similar amount in private schools. The only progress that we made or tried to make was کہ ہم اور اسکول بنائیں. The voice on improving the quality of education in those schools was completely absent. جو استاذ پڑھا رہا ہے اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی تھی. And I think the one thing that the last 5 years proves, and I'm in a difficult position here. I worked with the Punjab government for the last 6 years. I now head PTI's National Policy Cell. But I'm going to do the difficult thing and speak the truth. The thing that I've seen in both provinces is that Taaleem pe focus is completely changed. That doesn't mean the schools are good by any universal definition, but what it means is that wo basically narrative jo tha education pe badal gaya. And despite the differences we've had, I think you've contributed immensely to that by shining a spotlight on the problem. And what that actually proves is that if you have the right people, I think 3-4 silver bullets hai. لیڈرشپ اچھی ہونی چاہیے, چاہے وہ چیف منسٹر کے فارم میں ہو, چاہے وہ ایجوکیشن منسٹر کے فارم میں ہو. کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. آئی تھنک عاطف خان ول بیئر ٹو دا فیکٹ کہ اگر 3 سیکرٹری 4 سیکرٹری سال میں چینج ہوں, آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. جب آپ کے پاس ایک بندہ 2-3 سال رہے گا, اٹ ول میک اے میسو شفٹ اینڈ دیٹ ٹرکلز ڈاؤن. اینڈ تھرڈ, اف یو جسٹ تھرو اے فیو گڈ ریسورسز ایٹ اٹ. مائی ایکسپیرئنس in the 6 years I worked in Punjab was 10 good people with a bit of leadership from someone like Atif or the chief minister in Punjab can make a massive difference. At least, اور جو فرق آئے گا I'm sure in Punjab and inshallah I'm sure in KP, وہ reverse ہونا مشکل ہے. Right, so leadership and resources and a few good people. I think as somebody who has been a leader and who tried to fight for some resources and succeeded to some extent, Babak Sahab, maybe you can sort of pick up the conversation. یہ تیمور تو کہہ رہے ہیں کہ اگر لیڈرشپ ہو, کچھ ریسورسز ہوں, کچھ اچھے لوگ ہوں تو کافی امپروومنٹ ہو سکتی ہے. آپ کا اپنا ویو ہوگا جو پچھلے 5 سال میں ہوا ہے, لیکن maybe you can share with us کہ آپ نے when you were in charge of education in KP, تو آئی نو کہ آپ نے بہت کام کیا اور کئی چیزیں آپ نے کی جو کوشش میں شمار ہوتی ہیں, لیکن ان کا شاید رزلٹ اس طرح نہیں آ سکا جس طرح آپ چاہتے ہوں گے. لیکن یہ بتائیے گا کہ جو مشکلات کا سامنا آپ کو تھا, وہ what context were you trying to fight for education in? بالکل زیدی صاحب, میرے خیال میں ایک گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے صحیح ہے, ہم سب کی خواہش ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ہمارے بچے سیولائز ہو, ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو, ساتھ ساتھ جتنی ضروریات ہو, جتنی فیسیلیٹیشن ہو وہ اویلیبل ہو. لیکن میرے خیال میں جس طرح آپ نے اپنی تمہید میں کہا کہ خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے وہ باقی 3 صوبوں سے بالکل مختلف ہے. یعنی 2008 سے لے کے 2013 تک جس کا آپ نے ذکر بھی کیا, جس حالات سے ہم گزرے ہیں, یعنی صرف ان 5 سالوں میں 4,500 ہمارے صوبے کے ایسے اسکول تھے جو یا تو پارشلی یا فلی ان ظالموں نے گرائے, جلائے, دھماکے کیے, خواتین اساتذہ کو دھمکیاں دی. یعنی ایک وحشت اور دہشت والا ماحول تھا. اب انسان اسی ماحول کو جب یاد کرتا ہے تو ظاہر ہے وہاں پہ تو سر چھپانے کے لیے جگہ ڈھونڈنا بڑا مشکل رہ جاتا ہے کہ صبح شام دوپہر رات کو کسی بھی وقت کسی بھی جگہ دھماکے ہوں, یعنی لوگوں میں خوف ہراس. پھر بھی اس کے باوجود دیکھا جائے تو میرے خیال میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ سوات میں رات کو ہماری اسکولوں میں دھماکے ہوتے تھے, دیواریں گری ہوئی, صبح کمرے نیچے, چھت نیچے پڑے ہوئے, اور بچے اور بچیاں سردی میں اس گرائی ہوئی اسکول میں صبح اپنی حاضریاں دیتی تھی. تو چیلنج تو شکر الحمدللہ اب اس طرح کا ماحول نہیں ہے جس طرح آپ لوگوں نے اپنے رپورٹ میں بھی ہمیں بریف کیا.
ماشاءاللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارا معاشرہ ہے، وہ دہشت گردی کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، یعنی ہم پیاسے ہیں. یہ جو معاشرہ ہے ہٹ کے یہ پیاسا ہے تعلیم اور شعور حاصل کرنے کے لیے. تو لوگوں کی یعنی ماسس کی، والدین کی، سوسائٹی کی اپنی اتنی ایک کمٹمنٹ ہے کہ وہ اپنا وہ پیاس بجھانا چاہتے ہیں. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ تو کمپیریزن نہیں ہے کہ میں اپنی دوری حکومت یا موجودہ دوری حکومت کا کمپیریزن کروں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دار عہدیدار کے حیثیت سے تعلیم ہم سب کا مسئلہ ہے. جو مسائل ہمیں درپیش ہیں وہ سب کو درپیش ہے، جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں وہ سب کو درپیش ہے، اور ہم نے نمٹنا بھی کولیکٹیولی ان چیزوں سے ہم نے نمٹنا ہے. لیکن شکر الحمدللہ کہ ایکسیسیبلٹی کے حوالے سے ایک کام جو ہے وہ ہوا ہے. اس کے باوجود وہ ظالم سکول گرا رہے تھے اور یہاں پہ کمیونٹی اور ہم مل کے وہ سکول بنا رہے تھے، یعنی لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے، اویئر کرتے تھے. تو آج ہم ادھر پہنچے ہیں کہ جتنی بھی ہماری بنیادی سہولیات ہے یا جتنا ہمارا ابھی کریکولم اگر ہمارا ہے، یا اسی طرح ہمارا جو مینجمنٹ جو ہمارا ہے، جو ہمارا سکولنگ پروسیس ہے، شکر الحمدللہ میں کراچی بھی گیا، میں کوئٹہ بھی گیا، میں لاہور بھی گیا. اب لاہور کا تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ لاہور تو بڑا بھائی ہے، ظاہر ہے ان کے پاس فائنانسز بھی اچھے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہاں اس طرح کا ماحول نہیں تھا، اور لیکن اتنے پھر بھی زبردست لوگ بھی تھے ماشاءاللہ سارے. تو ہم آگے جا رہے ہیں، یعنی ہم ٹریک پہ ہیں. میں شارٹلی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہم ٹریک پہ ہیں. اب بھی جس طرح بریفنگ میں مشکلات مسائل کی نشاندہی ہوئی، لیکن ہم صحیح ٹرین پہ. میں ایک مثال دے سکتا ہوں کہ دیکھیں، کمیونٹی کو جب تک ہم انوالو نہیں کریں گے، کمیونٹی کو جب تک ہم یہ احساس نہیں دلائیں گے کہ آپ لوگوں نے مسجد کو اون کیا ہے، آپ لوگوں نے مدرسے کو اون کیا ہے، آپ لوگوں نے حجرے کو اون کیا ہے، اسی طرح کمیونٹی نے اسکول کو، تعلیمی ادارے کو کمیونٹی نے اون کرنا ہے. اور میں بالکل عاطف بیٹھا ہے میرے سامنے، ہم نے والدین اساتذہ کونسلز کے انتخابات کرائے، ہم نے مالی انتظامی اختیار دیے. ساتھ ساتھ میں شکریہ اسی لیے بھی ادا کرتا ہوں کہ بہت سارے انیشیٹو، سپوز یہاں ذکر ہوا انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ کا، 12 اپریل 2012 میں فارن فنڈڈ ایک اسکیم تھا، اس کی وجہ سے ایبسینشیزم جو ہے وہ کافی حد تک وہ ختم ہوئی، حاضریاں یقینی بنائی گئی. اسی طرح کمیونٹی کو انوالو کیا گیا. تو جو بنیادی سہولیات کی رپورٹ آپ لوگ دے رہے ہیں، بڑی حد تک تمام سرکاری تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولیات جو ہیں وہ یا تو پوری ہو گئی ہیں یا پوری ہونے کو جا رہی ہیں. اسی طرح ٹیچرز ٹریننگز کے حوالے سے شکر الحمدللہ کہ جس طرح میں نے ذکر کیا وہ باب تو ختم ہو گیا دہشت گردی والا. تو ٹیچرز جو ہمارے ہیں کوالیفیکیشن انہانس ہوا ہے. ظاہر اساتذہ کو ہم نے اپ گریڈیشن، پروموشن، سروس اسٹرکچر 48 دیا. اس کی وجہ سے ہزاروں جو اسامیاں تھیں وہ خالی ہو گئی اور وہ فل بھی ہو گئی. یعنی پبلک سروس کمیشن کے پاس جو اپوائنٹمنٹ کا اختیار تھا اس میں بڑا ٹائم لگتا تھا. مڈل اسکولوں میں، ہائی اسکولوں میں، ہائر سیکنڈری اسکولوں میں ضروری پوسٹیں جو تھی وہ سالوں سال خالی رہتی تھی. ابھی ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹیاں ہر ماہ بیٹھتی ہے، کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرٹ پہ مطلب آگے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ بالکل فوکس کرنا چاہیے. آئندہ بھی نہیں پتہ کہ 2018-2023 کا آپ لوگ جو وہ کر رہے ہیں جو بھی ہو، انشاءاللہ ہم اپنا جدھر بھی ہم بیٹھے ہوں، حکومت میں بیٹھے ہوں، اپوزیشن میں بیٹھے ہوں، انشاءاللہ تعلیم ہماری پرائیورٹی ہے اور تعلیم ہی ہماری پرائیورٹی انشاءاللہ رہے گی. I think that deserves a round of applause. بہت بڑا دل اور بہت اس سے بھی زیادہ وسیع انٹلیکٹ چاہیے ہوتا ہے to have the legitimacy, the authority, and I think the open-heartedness to acknowledge what's been good and to commit to supporting even better in the future, regardless of what role the people of this province, this beautiful province, and Allah Mian decide.
for the future. آپ نے ایک چیز جو مینشن کی کہ جو مقامی لیول پر اونرشپ کا مینشن کیا, تو اسی کے ساتھ ساتھ I should say a warm welcome to several representatives of local governments. مجھے معلوم ہے کہ حمایت اللہ معیار جو مردان کے جو الیکٹڈ لیڈر ہیں وہ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. فہد اعظم صاحب جو چارسدے سے تعلق رکھتے ہیں, I believe Fahad Azam is here as well. Fahad Saab, welcome. Thank you for joining us. Ziaullah Bangash, who is an MPA and belongs to the ruling party, is also here. And also, of course, many thanks to Shagufta Malik, as usual, for being here. And apologies once again to Amna Sardar for getting the wrong name. فینٹاسٹک. پی ایم ایل این کا پہلے میں نے کہا تھا کہ وہ مطلب شاید نروس تھے, کسی وجہ سے ڈرے ہوئے تھے یا ناراض تھے, لیکن بہت اچھا ہے کہ آپ آمنہ آپ بھی ہیں اور ستار صاحب آپ بھی آ گئے ہیں, یہ بڑا اچھا ہے. آمین آمین ہم سب کو. اسپیکنگ آف صبر جمیل, جن والدین کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تھرو نیچر, تھرو گاڈز ول, ان ٹرمز آف ڈسیبلڈ چلڈرن یا اسپیشل نیڈس چلڈرن, یہ ایک انتہائی نگلیکٹڈ ایریا ہے پبلک پالیسی کا اوور آل, ہر صوبے میں ہر طرح سے. لیکن اس میں جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں خاص طور پہ ایکچولی ٹوکا گیا. تو جو پہلے صوبے میں جو ہماری رپورٹ تھی اس میں شاید صرف پیسنگ مینشن تھا, دوسرے صوبائی رپورٹ میں بھی جو بلوچستان میں ہوئی اس میں بھی, لیکن ادھر پھر ہماری تنقید بھی ہوئی اور کچھ لوگوں نے کہا انکلوڈنگ ممبرز آف آور ٹیم کہ یہ ہمیں اس پہ زیادہ اٹینشن پے کرنی چاہیے. تو جب ہم نے دیکھا اس میں تو ایکچولی اٹینشن ہم ایک طرح سے مشکل اس لیے بھی ہوتا ہے کہ مواد اتنا زیادہ نہیں ہے, چیلنج بہت بڑا ہے ڈسیبلڈ اور اسپیشل نیڈس چلڈرن کا, لیکن نہ ایکسپرٹیز اتنی زیادہ ہے, نہ اویئرنیس اتنی زیادہ ہے, اور اس کی وجہ سے جو پبلک پالیسی رسپانس ہے وہ اس طرح نہیں ہے. تو ڈاکٹر ارم, آپ کو دعوت دینے کا اور آپ کو تکلیف دینے کا, یہاں بلانے کا ایک جو بڑا مقصد تھا, آئی تھاٹ وی وڈ یوز دس اپرچونٹی ود اے فارمر منسٹر, اے منسٹر, 2 future ministers, inshallah, sitting here, and many other ministers and prime ministers in the front row, that I think you should brief us about what is dyslexia, how common it is, what are the symptoms, and what if anything we can do about it, because people assume کہ ان مسئلوں کا کوئی حل نہیں ہے اور ہم ہتھیار گرا دیں. تو ہم نے ایک چیز جو سیکھی ہے, چاہے وہ این پی سے سیکھی ہو, پی ٹی آئی سے سیکھی ہو, پی ایم ایل نون سے, کسی بھی جماعت سے, وہ یہ کہ ہتھیار گرانے نہیں ہے. یو ہیو ٹو کیپ ٹرائنگ, اینڈ ایز اے وارریئر فار چلڈرن ود ڈسلیکسیا, thank you for coming, but please do tell us a little bit more particularly about dyslexia and how you think public policy میں اس کو کس طرح جو ہے ٹیکل کیا جا سکتا ہے. First of all, I would like to thank you for promoting me and conferring the degree of doctorate. I'm a remedial therapist, not a doctor. مجھے بار بار ڈاکٹر لکھ کے بتایا گیا, میں نے کہا ایکچولی مجھے بھی لوگ عزت میں ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی. So it's an honor for me کہ آپ نے ماشاءاللہ پروموشن بھی میری ہوگی. First of all, let me tell you briefly کہ میں ہوں کیا. remedial therapist. 15-16 سال پہلے when I did the course, تو جیسے میں اپنی انٹروڈکشن کراتی تھی تو لوگ مجھے کہتے تھے اچھا وہ اسپیشل بچے جو ہوتے ہیں, اور اسپیشل بچوں کی جو ڈیفینیشن پاکستان میں ہے کہ مینٹل ریٹارڈیشن, ایب نارمیلٹی. انفارچونیٹلی پاکستان میں وی تھنک ان بلیک اینڈ وائٹ, نارمل, ایب نارمل. Now dyslexic children fall in the grey area which very few people know about. So dyslexia is basically a language based problem. جو بچے انتہائی ذہین, it has got nothing to do with the child's IQ, اور ان کو ریڈنگ, رائٹنگ, اسپیلنگ کا پرابلم ہے. اب آؤٹ آف اسکول چلڈرن اور ڈراپ آؤٹ اسکول چلڈرن کا جب میں ریشو دیکھتی ہوں تو بہت زیادہ ہے, اور اس میں آپ ہی کے فگرز میں گراف میں لاسٹ نائٹ when I was going through it, تو 45% بچے کارپورل پنشمنٹ کی وجہ سے اور ایبسینٹل اس کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں. سو who are these children جن کو ہم نالائق اور لاپرواہ لیبل کر کے دھتکار دیتے ہیں, اینڈ سوسائٹی ایز اے ہول ان بچوں کو دھتکار دیتی ہے ڈیو ٹو دا لیک آف اویئرنیس, بیکاز بچہ بول چال میں بہت تیز ہے لیکن when it comes down to reading, writing and spelling, the system breaks down. ان بچوں کے اللہ نے ذہن مختلف بنائے ہیں بٹ اٹ از ناٹ این abnormality. تو آپ جب ہماری تو سب سے پہلے پاکستان میں اس بات کی ضرورت ہے ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ایگزیکٹلی از ڈسلیکسیا. اٹس اونلی a different way of learning.
کہ یہ بچے کنونشنل طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. آئنسٹائن, لیونارڈو ڈاونچی, ٹام کروز, اسٹیو جابس, ایگتھا کرسٹی, ووپی گولڈبرگ, آل آف دیم آر ڈسلیکسک, یو نو. تو ان کو ہم پاکستانی اگر اسپیشل اسکول میں ڈالنا چاہیں, ڈو یو تھنک that we will be doing justice to these such gifted people? سب سے پہلے تو we need to find out کہ جی یہ جو ہم اسپیشل ایجوکیشن کے لیبل کے اندر ان بچوں کو ڈال دیتے ہیں, so that is not fair. Inclusive education is the latest trend, it's the need of the hour کہ ان بچوں کو مین اسٹریم اسکولوں میں ڈال کے ان کو وہیں پہ سب سے پہلے ٹیچر ٹریننگ کی بھی بات ہوئی, میں نے وہ بھی دیکھا, تو اس میں بھی I've done teacher training like B.Ed, M.Ed, Pakistani. Unfortunately, we need to work on that. Because just one chapter, plagiarized chapter from any foreign book is not good enough. A teacher needs to be trained and early intervention کہ جتنی جلدی ان بچوں کا مونٹیسری میں ہی ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بچہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, یہ ریورسلس کر رہا ہے, اسپیلنگ کا ایشو ہے, رائمنگ کا ایشو ہے, میموری کا ہے, سو وہیں سے ہی مونٹیسری سے کام کرنا اس بچے پہ شروع ہو جانا چاہیے ان اے مین اسٹریم اسکول, ناٹ ان اے اسپیشل. کہ آپ جب اسپیشل کہتے ہیں تو وہ آپ بچوں کو اپنے لیبل کر دیا. سو لیبلنگ اٹ سیلف از ڈسیبلنگ. تو جب ڈسیبل ہو جائے گا اینڈ دا اسٹگما اٹیچ ٹو آل سارٹس آف لیبل, بیکاز 99% آف پاکستانی جو پیرنٹس ہیں وہ ڈینائل میں ہیں, وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. اینڈ اور انفارچونیٹلی میں آئی بین ان ٹو ایجوکیشن فار دا پاسٹ 26 years. My teaching experience as a regular teacher and then as a remedial therapist, میں نے دیکھا کہ it's a sad state of affair. Why we are all gathered here to make a difference. کہ سب provinces کو, کراچی کو بھی دیکھ کے, because I was there, my husband was in the Navy, I was posted there, so I did the course from there. اور تب سے, اور denial, these VIP school, private جو schools ہیں وہاں پہ بھی denial. And even now I'm based in Islamabad, when I go and approach them کہ جی یہ بچے 15 سے 20% ہر کلاس میں موجود ہوتے ہیں. سو اگر وہ 60 ملین بچوں پہ ہم اپلائی کریں تو 12 ملین بچے ڈسلیکسک ہیں, اینڈ دے آر ناٹ ایب نارمل, دے اونلی ہیو اے ڈفرنٹ اسٹائل آف لرننگ. ان کو ہم اپنے اسپیشل اسکولس میں نہیں ڈال سکتے. سو فرسٹ آف آل یہ کیٹیگریز ہمیں ڈیفائن کرنی ہوں گی, ڈیفینیشن ہمیں پہلے کرنی ہوگی, اینڈ اویئرنیس اباؤٹ ڈسلیکسیا. اٹس اوکے, اٹس اے گفٹ. If you look at the long list of notables جو ہیں, تو پیرنٹس کا وہ جو اسٹگما ہے کہ ایک لیبل ہوگا اور ٹیچر بھی ہاتھ دھو کے بیٹھ جاتی ہے کہ جی یہ تو ڈسلیکسک ہے, آئی ایم ناٹ ٹرین. اور آپ کی پالیسی بھی میں نے دیکھی, پڑھی, کافی ریسرچ میں کری تھی, تو اس میں یہی تھا کہ ٹیچر ٹریننگ کا تو ہم بہت کہتے ہیں, بیکاز آئی ہیو بین ٹو دیز ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, اور انہیں سے میں پڑھ لکھ کے پاکستانی انسٹیٹیوٹ سے آئی ہوں. وچ از مسنگ از کہ یہی جب آپ اسپیشلائزیشن ان ایریاز میں نہیں ہے, کہ گورنمنٹ کے کسی انسٹیٹیوٹ میں دیر از نو ڈگری اویلیبل کہ جی اگر اسپیشلائز کسی ٹیچر نے کرنا ہو ٹو بیکم اے ریمیڈیل تھراپسٹ. کین یو امیجن دس از ہاؤ گریو دا سچویشن از. کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے فیو ان کراچی, ریڈر اس کے نام سے, اور ایک ہمارا جو ہے اسلام آباد میں. سو سب سے پہلے تو ٹیچر ٹریننگ وچ از دا نیڈ آف دا آر, اویئرنیس کہ 15 سے 20% کتنے ملین بچے جو ہیں جو ہم مونٹیسری سے لے کے, اور میکسیمم ڈراپ آؤٹ ریٹ اگین جو پاکستانی ریسرچ بتاتی ہے مڈل اسکول میں. بائی دا ٹائم مائی 15 years آف ایکسپیرئنس جو میں نے دیکھا, میرے پاس میکسیمم بچے وہی آئے مڈل اسکول والے, اور گریڈ 8-9 میں جب آ کے میرے پاس آتے ہیں آفٹر اسیسمنٹ پتہ چلتا ہے کہ ان کی ڈسکرپنسی از ہیوج. کہ بول چال میں بہت اچھے نارمل برائٹ چلڈرن, بٹ ان کے لینگویج اسکلز آر آف ویری لو گریڈ لیول, گریڈ 1 and 2 level. اور پھر discrepancy is so huge کہ it is very difficult for any specialist to fill up that gap. تو early intervention is the key to a child's academic success. تو بہت ضروری ہے کہ ایک تو عاطف خان has been a champion of this, and we had approached him for the past 1.5 years, and he's really accommodating, and inshallah next government بھی جب ان کی آئے گی تو اس پہ مزید یہ کام کریں گے. So all of us, whoever comes, کہ let's. میم اس میں مسئلہ یہ کہ اگر بابک صاحب برا مان گئے اس بات کو اور ان کی گورنمنٹ آ گئی تو پھر یہ شاید اس کے, آپ نے مجھے بیچ میں ہی روک لیا, میں کہنے والی تھی کسی کی بھی آئے. کیوں برا مانوں گا, یہ بچے سب کے بچے ہیں. انٹینشنلی اس طرح کر رہے ہیں. نہیں, میں نے اپنی بات کمپلیٹ نہیں کی تھی, انہوں نے ٹوک دیا. میں نے کہا ان کی آئے گی, اور جو بھی اور باقی گورنمنٹ آئے, انشاءاللہ یہ بچے ہم سب کے بچے ہیں, ہمیں یہ ہمارا فیوچر ہے, تو یہ ہم سب کے بچے ہیں. وی ہیو ٹو کیپ پالیٹکس اسائڈ, یہ ہمارا فیوچر ہے. ہم آج اگر ان بچوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو کل انہی بچوں کے ہاتھوں میں پاکستان کی باغ دوڑ ہے.
So we need to give them good playing field and facilities which are available. There's no dearth of resources here. تو سب سے پہلے تو آپ you have to make schools dyslexia friendly. Awareness بہت زیادہ ضرورت ہے. Teachers need to be trained, and then of course we need to have therapists on board. That has to be made mandatory کہ گورنمنٹ لیول پہ legislation آنا چاہیے, bill آنا چاہیے. Then educational psychologists should be on board, counselors should be on board. کہ جیسے ہی آپ کو پتہ چلے کہ بچے کو ایموشنل سائیکولوجیکل ایشوز بیکاز آف دس پرابلم ڈیولپ ہونا شروع ہو پڑتے ہیں. اینڈ ون الارمنگ تھنگ کہ جو ہمیں انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ میجورٹی آف جوینائل ڈیلنکوینٹس کہ جو جیلوں میں بچے ہیں وہ یہی ڈسلیکسک بچے ہیں کہ جن کو سوسائٹی شن کر دیتی ہے. تو اگر ہمارے جرائم میں بھی کمی اسی وجہ سے آ سکتی ہے کہ ہم ان کو اون اپ کریں, ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیں, ان کو وہ اکوموڈیٹ کیا جائے ان مین اسٹریم اسکولس. So this is what dyslexia is all about, and even in special schools کا مجھے experience وہ بھی ایک ہے because one of my own nephew is a slow learner and he's been to all these special schools of the forces جو تھے بہت VIP قسم کے, بٹ وہی ایک ہی آپ نے لاٹھی سے سب کو ہانک دیا, ایک ہی اس میں کر دیا, بس ڈگریز پہ رکھ کے آپ نے ہائرنگ کر لی. What is there for these children کہ vocational training کیا ہے, what is going to be their future, ان کا بچوں کا future کیا ہوگا. اور ہمارا ایگزامینیشن سسٹم اگین اے بگ کوشچن مارک آن دیٹ کہ جو بچہ کمپلسری انگلش اردو میتھس پاس نہیں کر سکتا بس اس کی پڑھائی وہیں ختم ہو جائے گی. سو اس کے آگے کیا ہے. ڈسلیکسیا تو لینگویج بیسڈ پرابلم ہے, اردو میں بھی ہو سکتا ہے, انگلش میں بھی ہو سکتا ہے, یعنی ریجنل اس میں ہو سکتا ہے. سو وی نیڈ ٹو ورک آن آر ایگزامینیشن سسٹم ایز ویل کہ یہ بچے ہم کیوں نہیں چینج کر سکتے کہ جیسے باہر ہوتا ہے کہ یو گیو دیم ایکسٹرا ٹائم, اسکرائب مل جاتا ہے آپ کو, اینڈ دین یو گیٹ اے سرٹیفکیٹ OA لیول کے اس میں کہ جی دس چائلڈ ہیز لرننگ ڈیفیکلٹیز, ہی از ڈسلیکسک, تو اس کو کنسیشن مارکس میں ہوتا ہے. سو دیز آر دا ایریاز کے ڈفرنٹ ایگزامینیشن سسٹم, اویئرنیس فار دا پیرنٹس اینڈ انوالو دا پیرنٹس ان دس, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. نہیں, that all makes sense and I'm glad you're here because these issues in issues پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے اور یہ میرا خیال ہے ایک اچھا پلیٹ فارم, ہوپفلی ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جس سے ان پہ زیادہ جو ہے توجہ دی جائے گی. محسن, جب یہ جیسے جیسے ارم بات کر رہی تھیں تو میں سوچ رہا تھا کہ اور الف لام کا بھی جو رجحان یا جو پش ہے پچھلے 1.5-2 سال میں, وہ شروع میں ہم بہت زیادہ شور مچاتے تھے جہاں ہمارے سارے پھڈے ہوتے تھے پنجاب حکومت کے ساتھ بھی اور KP حکومت کے ساتھ بھی کہ جی آپ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا جو تعداد ہے یہ بہت زیادہ بتا رہے ہیں اور آپ ہمیں خواہ پریشر میں ڈال رہے ہیں. تو پھر وہی تھا کہ بھئی اسکول بناتے ہیں, کلاس روم بناتے ہیں, تو ایک بڑی بیسک سی ڈسکشن تھی نا کہ بچے اسکول میں ہیں یا نہیں ہیں. پچھلے 2-2.5 سال سے ہم نے کافی کام کیا ہے میتھ اور سائنس پہ, وچ از بیسکلی اے پراکسی کہ بھئی تعلیم کا ایک مقصد ہے کہ کوگنیٹو سکلز ہونی چاہیے, بچوں کو سیکھنا چاہیے, اور اس میں پھر باتیں ہو رہی ہیں روبوٹکس کی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اور بڑی مطلب سوفسٹیکیٹڈ قسم کی ڈسکشن ہو رہی ہے. اور پھر ابھی ہم بات کریں ڈسلیکسیا کی جو ایک اور فردر ڈویژن ہے. Someone who is from FATA and who's seen the availability of education in FATA, the quality of education. As I said, ہم نے اس رپورٹ میں تو یہ اس کا حصہ نہیں ہے, لیکن I think it's important that you share with the audience and with whoever is listening کہ what is the situation in FATA. کیا کوئی FATA کا بچہ جب یہ ڈسکشن سن رہا ہوگا تو وہ کیا محسوس کر رہا ہوگا اور اس کو ہم کس طرح بہتر طریقے سے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ جی. میرے خیال میں اگر فاٹا کی جو سچویشن ہے اس کو 3 مختلف فیزز میں ڈیوائڈ کروں گا. ایک تو وہ فیز تھا جو پوسٹ 9/11 جب وہاں پر ملیٹنسی آئی اور بتدریج بڑھ رہی تھی, انٹل کہ وہاں پر کوئی آپریشن ہوا. چھوٹے موٹے آپریشن ہوتے رہتے تھے لیکن انٹل کہ وہاں پر کوئی بڑا آپریشن ہوا ہو. ایک وہ فیز تھا. ایک اس کے بعد وہ فیز تھا جب وہ آپریشن کے دوران وہاں سے مائیگریٹ کر گئے ہوں پختونخوا میں یا ملک کے اور کسی حصے میں وہ موو ہو گئے ہوں. پھر ایک تیسرا فیز وہ آیا جب آپریشن کے ختم ہونے کے بعد وہ واپس اپنے علاقوں میں گئے ہوں. میرے خیال میں تینوں ہی فیزز میں ہم نے بہت زیادہ سفر کیا ہے, بوائز ایجوکیشن میں بھی گرلز ایجوکیشن میں بھی. ایک تو انوائرمنٹ
بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے اس کا انسان کے ذہن پہ بھی, انسان کے سوچ پہ بھی, انسان کے آئیڈیاز بھی اسی کے ساتھ ڈیولپ ہوتے ہیں. پھر اگر ایک بچہ ہے, مطلب یہاں پر اکثر بات چیت پرائمری ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن کی ہو رہی ہے, جب وہاں پر ایک بچے کی پرسنالٹی بن رہی ہو تو وہ ہر مطلب چاروں طرف وہ اس طرح کا ماحول اس کے سامنے ہو کہ چیک پوسٹیں ہو, مطلب دہشت گرد ہو اور تلاشیاں ہوں. انیشلی جب یہ لوگ آئے, اب ایک تو آپ نے آؤٹ آف سکولز بچوں کی بات کی کہ اس کے لیے مطلب ہمارے ساتھ بیسٹ طریقہ یہ تھا کہ بھئی نمبر آف سکولز بڑھائی جائیں, وہ بھی وہاں پر کمی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو آلریڈی بچے اسکول میں پڑھ رہے تھے ان کو بھی میں آؤٹ آف سکول ہی سمجھوں گا. اس کی ایک ریزن ہے, انیشل میں اگر شمالی وزیرستان کو ایز اے ٹوکن, ایز اے سمبولکلی ایک ایجنسی کو کر ملوں, بیکاز آئی بلونگ ٹو نارتھ وزیرستان, تو وہاں کا مجھے زیادہ علم ہے. تقریباً سارا فاٹا کچھ اتنا 19-20 فرق ہوگا, جو زیادہ فرق ہے بھی نہیں. میرانشاہ سٹی میں, میرانشاہ جو ہیڈ کوارٹر ہے نارتھ وزیرستان کا, وہاں پر ایک گرلز ہائی اسکول تھا. ایک, مجھے ایگزیکٹ ٹائم اور ڈیٹ یاد نہیں ہے, لیکن اس گرلز ہائی اسکول کو طالبان نے بم سے اڑا دیا. وہاں پر جو لیپ ٹاپس تھے, وہاں پر جو سامان تھے, اس کو بیچ دیا مارکیٹ میں, اور وہاں پر انہوں نے اپنا ہیڈ آفس قسم کا بنا لیا. وہاں پر لوگ آتے جاتے تھے, ان کے مقدمے وغیرہ, یہ سین ہوتا چلتا تھا. اب یہ واحد ایک میری نظر میں ایک ہی فنکشنل گرلز اسکول تھا میرانشاہ میں. اب اگر میرانشاہ کی یہ سچویشن ہے, امیجن اباؤٹ دا ریسٹ آف دا نارتھ وزیرستان. وہ گرل اسکول اس کے بعد آپریشن ہوا, اس میں تو بالکل ہی پر سب کچھ وہاں پر ملیامٹ ہو گیا. آپریشن کے بعد لوگ واپس گئے ہیں, ابھی تک تقریباً 1.5 سال ہوا ہے, وہ گرل اسکول ابھی تک فنکشنل نہیں ہوا. اب اس کے علاوہ جو مطلب چھوٹے پرائمری اسکولز ہیں, جس کو میں جو پراپر فنکشنل تھے بھی نہیں, جو جن مقصد کے لیے فاٹا میں اسکول لیے جاتے تھے, بنائے جاتے تھے کسی کو اوبلائج کرنے کے لیے کہ بھئی آپ ایک اسکول لیں, اس میں نوکریاں ہوگی, سمبولکلی آپ کسی کو ٹیچر بھی وہاں پر لگا لیں اور وہ تنخواہیں وغیرہ وہاں سے. تو ایک تو وہ سچویشن تھی. اب پیرل اگر ہم لڑکوں کی تعلیم کی بات کریں اسی ٹائم پیریڈ میں, تو سچویشن یہ ہوتی تھی جناب کہ ہفتے میں 3 دن بھی کرفیو ہوتا تھا, 2 دن بھی کرفیو ہوتا تھا, 2 تو ہوتا ہی تھا, 3 دن بھی کبھی کبھی کرفیو ہو جاتا تھا. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 7 دن میں اگر آپ 3 دن یا 4 دن گھر بیٹھے ہوں تو وہ 2-3 دن میں آپ کیا تعلیم حاصل کریں گے. تو ایک تو یہ سے. دوسری سچویشن یہ تھی کہ جو مطلب پراپر جس کو بندہ اسکول کہہ سکتا ہے, فنکشنل, یا گورنمنٹ تھے یا پرائیویٹ اسکولز تھے, وہ تھے وہ پولیٹیکل کمپاؤنڈ کے اندر تھے. مطلب کئی چیکس اور وغیرہ, سیکیورٹی چیک کلیئرنس کے بعد بچے اندر جاتے تھے. پھر اگر چھوٹا سا بھی کوئی مس ہیپ ہوتا تھا, پھر وہاں پر پابندی لگ جاتی تھی کہ بھئی کسی نے اندر نہیں آنا, بچوں نے بھی اندر نہیں آنا, کیونکہ یہ بستوں میں اپنے ساتھ بارود لے کر آتے ہیں ان کو. پھر وہ تاحکم ثانی وہاں پر پابندی ہوتی تھی کہ تاکہ جب تک کوئی اور حکم صادر نہ ہو کسی till further notice, تو وہ اس وقت تک چھٹیاں ہوتی تھی. اچھا, اب یہ تو ایک طرف کی بات ہے. سملرلی اگر وہاں پر کوئی ملٹری جو ہے, مطلب جو ملیٹنٹس ہے, ان کا کوئی کانفلکٹ چل پڑا ہے, بعض دفعہ یہ بھی ہوا ہے کہ اگر ان کا کوئی کانفلکٹ چل پڑا ہے ملٹری کے ساتھ یا سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, تو وہ بھی اعلان کر دیتے تھے کہ بھئی آج کے بعد کسی کا بچہ اگر وہاں چلا گیا تو اس کو یہ جرمانہ ہوگا, اس کو یہ پنشمنٹ ملے گی. تو سب کے سب پھر گھروں میں بیٹھ گئے جب تک ان کی جو ڈیمانڈس تھے وہ گورنمنٹ ایڈریس نہ کرتا تھا. اب یہ سین چل رہا تھا, اس دوران آپریشن ہوئے. آپریشن میں جس بھی ایجنسی میں آپریشن ہوا وہ لوگ تقریباً وہاں سے مائیگریٹ کر گئے. اچھا, پھر اس سے پہلے ایک بات جو میرے ذہن سے نکل گئی تاکہ پھر میں سیکنڈ فیز کی طرف آؤں, وہ جو کانفلکٹ زون کی وجہ سے پھر جو بچے سفر ہوئے, مطلب کہ کہیں پر خودکش حملہ ہو رہا ہے تو اس میں بھی بچے مر رہے ہیں, اس کی وجہ سے بھی لوگ ڈر کے مارے اپنے بچوں کو باہر نہیں نکال رہے ہیں. یا اگر کوئی گھروں کے اندر بیٹھ کر بھی, مجھے خود یاد ہے ہمارے گاؤں کا ایک واقعہ ہے, ایک چیک پوسٹ ہے ہمارے گاؤں کے اوپر, وہاں پر کسی نے فائرنگ کی,
ریٹیلیشن میں ملٹری نے ایک بلائنڈ فائرنگ شروع کی. ہماری گاؤں کی 2 بہنیں جو مطلب 8ویں 9ویں جماعت کی طالبات تھی, دونوں ہی اکٹھی ایک مارٹر گولہ لگنے سے اسی دن اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور ان تمام چیزوں کا سائیکولوجیکل افیکٹ وہاں کے اسٹوڈنٹس پہ ہو رہا تھا. اب اس کے بعد پھر جب نیکسٹ فیز آتا ہے کہ ہم وہاں سے نکلتے ہیں IDPs بن کر. آئی ایم ویری سوری ٹو سے, لیکن اعلانات ہوئے, بے شک ہوئے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, یونیورسٹی کا جو اسٹوڈنٹ ہوگا اس کو بھی ایجوکیشن فری ملے گی, اسکول ایجوکیشن بھی فری ہوگا, کالج ایجوکیشن بھی فری ہوگا. لیکن 2 ریزنز تھی. ایک ریزن تو یہ تھی کہ ایمبیگوٹی تھی, یہ کلیئر نہیں تھا کہ یہ آپریشن کب تک رہے گا, مہینہ رہے گا, 2 رہے گا, 3 رہے گا, تاکہ اسی کے اکارڈنگلی بندہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کر لے. پھر اگر کسی نے کوشش کی بھی, ان کو بہت ہی زیادہ مشکلات, کیونکہ میں نے خود ایک پرائیویٹ والنٹیئر فرینڈز کے سپورٹ کے ساتھ ایک بنو میں ایک سکول بنایا تھا. وہ وہاں پر تقریباً 1000 کے قریب بچے پڑھ رہے تھے, لیکن صرف نارتھ وزیرستان کے اسٹوڈنٹ تقریباً 85 to 93,000 اس ضرب عضب کے دوران وہ ان کی ایجوکیشن سفر ہوئی. اور وہ جب تک یہ آپریشن ختم نہیں ہوا تھا وہ سفر کر رہے تھے, مطلب ان کو پراپر سکولنگ نہیں مل رہی تھی, کالج اور یونیورسٹی تو پھر آپ بہت دور کی بات ہے. اچھا, پھر تیسرا فیز جب آتا ہے, جب ہم واپس جاتے ہیں آپریشن کے بعد, چاہے آپریشن راہ نجات ہوا ہو, چاہے آپریشن راہ راست ہوا ہو, چاہے آپریشن ضرب عضب ہوا ہو, تو جب ہم واپس جاتے ہیں تو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ کرنٹلی فاٹا میں سب کے سب کام ایک ہی ادارہ کر رہا ہے, روڈ بھی ایک ادارہ بنا رہا ہے, مطلب ایڈمنسٹریشن بھی ایک ادارہ چلا رہا ہے, ایجوکیشن کو بھی ایک ہی ادارہ ہینڈل کر رہا ہے. تو مطلب اگر میری کسی فیلڈ میں ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے اور میں اس فیلڈ میں ہاتھ ڈالوں تو آپ خود جسٹ امیجن کہ اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے. بڑے بڑے سکولز تھے جو گورنمنٹ سکولز تھے, مطلب جن کی کیپیسٹی کسی زمانے میں کسی ٹائم کے اوپر 2-2.5 ہزار کے قریب ہوا کرتی تھی, کہ ایک ہی جو میران شاہ کا اسکول تھا یا میریلی کا اسکول تھا, بہت بڑے اسکول ہوتے ہیں, ان بڑے اسکولز کو تبدیل کر دیا گیا ہے APS یا گولڈن ایرو ٹائپ. اب ٹھیک ہے, مطلب اسکولز بننے چاہیے, APS بھی بننے چاہیے, وی اپریشیٹ اٹ, لیکن اگر آپ ایگزسٹنگ ایک اسٹرکچر ہو کسی گورنمنٹ اسکول کا اور اس کی کیپیسٹی 2-2.5 ہزار ہے اور آپ اس کو APS میں تبدیل کر کے اس کی کیپیسٹی کو ریڈیوس کر دیں 500 تک, تو جو باقی 2000 بچے وہاں پر پڑھ رہے تھے وہ کہاں گئے. دوسری چیز, ابھی بھی کرنٹلی یہ میں بوائز ایجوکیشن کی بھی بات کر رہا ہوں اور گرلز ایجوکیشن کی بھی بات کر رہا ہوں. گرلز ایجوکیشن کی سچویشن یہ ہے کہ وہ اسکول ابھی تک بنا نہیں ہے جو بلاسٹ ہوا تھا, جہاں پر طالبان نے اپنا دفتر بنایا ہوا تھا. ابھی کرنٹلی سچویشن یہ ہے کہ فاٹا, وزیرستان یا جو بھی ایجنسی آپ لے لیں, وہاں پر آج کل صرف وہی لوگ رہ رہے ہیں جن کی اتنی معاشی حالت, کیونکہ ان تمام آپریشنز میں لوگوں کی معاشی حالت پہ بری طرح سفر ہوئی ہے, لوگوں کے کاروبار تباہ ہوئے ہیں, لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں, تو ان کی فائنانشیل کیپیسٹی اب وہ نہیں ہے. وزیرستان یا فاٹا میں صرف وہی لوگ رہ رہے ہیں کرنٹلی جو نہیں افورڈ کر سکتے کہ وہ بنو میں اپنے لیے کرائے کا گھر لے, یا پشاور میں اپنے لیے کرائے کا گھر لے, یا کسی اور علاقے میں اپنے لیے کرائے کا گھر لے. تو ان کی بائنگ پاور, ان کی فائنانشیل سچویشن تو ورسٹ ہے اس سچویشن میں. اب اس سچویشن میں یہاں پر جب تھوڑی دیر پہلے پریزنٹیشن میں ٹرانسپورٹیشن کی جب بات ہوئی, تو بوائز ایجوکیشن پھر بھی بندہ پیدل بھی 1-2 کلومیٹر مطلب وہ چل سکتا ہے, ہی کین گو دیر. لیکن گرلز ایجوکیشن ابھی تک یوں کی تو ہے, کیونکہ اتنی مطلب مالی حیثیت نہیں ہے ان کے والدین کی کہ جو دور کوئی ہائی اسکول ہے یا کوئی کالج, تو پھر وہ بہت ہی دور ہے. یہ میں سٹیز کی بات کر رہا ہوں, جو ہیڈ کوارٹرز اس کی بات کر رہا ہوں. فارگیٹ اباؤٹ وہ ایریاز جہاں پر ایکسیسیبلٹی بھی بہت مشکل ہے, وہاں پر سچویشن بہت ہی ورسٹ ہے. اب ان کی معاشی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ٹرانسپورٹ بھی پرووائڈ نہیں کر سکتے, تاکہ ان کے بچے یہاں سے آسانی کے ساتھ اسکول جائیں اور اسی ٹرانسپورٹ میں واپس آئیں. تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا ایک اسکیچ تھا جو میں پیش کرنا چاہتا تھا. باقی تو اسٹیٹسٹکس میرے پاس کرنٹلی ہے نہیں. اسٹیٹسٹکس تو جب الف اعلان اسی طرح کے ایک سروے
فاٹا میں بھی کرے گے تو اس کے بعد ہی جو ایکچوئل سچویشن ہوگی وہ سامنے آئے گی, تو اس کے بعد ہی کمپلیٹ جو ایکچوئل پتہ ہوگا اس کے بعد ہی سامنے آئے گا. محسن آپ کو پتہ ہے کہ میں چاہتا ہوں, دیکھیں نا یہ رپورٹ ہم لکھ رہے ہیں 2018 to 2023, تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں 2023, تو ہم وہ رپورٹ جو ہے وہ مطلب وہ سوچ سمجھ کے ہمیں اس پہ. لیکن آن اے سیریس نوٹ عاطف صاحب, آپ نے سارے جو باتیں تھیں وہ سنی ہیں. یہ ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں بڑا بیلنسڈ اور سالڈ ایک اسکیچ جو محسن نے پیش کیا. یہ آبویسلی آپ کی ذمہ داری ہے, سچ تو نہیں تھی, لیکن کئی چیزوں کے بارے میں جو انہوں نے بات کی وہ اثر انداز ہوتی ہیں آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان پہ. جو دباؤ آرڈنریلی بنو یا ڈیرہ اسماعیل خان میں جو نہیں ہونا تھا وہ ظاہری بات ہے وہ آیا, خاص طور پہ 2013 اور 14 میں 2014 میں اسپیشلی ایک بہت بڑا ایڈیشنل رسپانسبلٹی آپ پر آئی. اس کے علاوہ ایک تسلسل کے ساتھ جو مسائل اور جن دشواریوں کا سامنا پچھلی حکومت کو کرنا پڑا اس کا پورا خمیازہ, اور وہ اس کے تھوڑے سے اس حد تک نہیں لیکن کچھ مسائل وہ بھی آپ کو فیس کرنے تھے. اور پھر جو ایکسپیکٹیشنز تھی شاید آپ کی جماعت سے, کیونکہ آپ کی جماعت کا شاید نیریٹو جو ہے وہ ایک بہت وہ یہ ہے کہ بالکل نیا اور ریفریشنگ چیز ہوگی, اور تبدیلی جو ہے وہ تو مطلب کھل کے مطلب کہتے ہیں کہ جی یہ تبدیلی آ گئی ہے. ظاہری بات ہے جو اچھی چیزیں ہوئی ہیں وہ اس کا ہم نے سمری بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے, تو آپ ضرور اس پہ بھی بات کیجیے گا. بٹ آئی وڈ بی مور انٹرسٹڈ کہ آپ نے پرسنلی اینڈ ایز اے منسٹر فار ایجوکیشن وٹ ور دا ڈیفیکلٹیز یو فیسڈ, اور اگر آپ آنے والے 5 سالوں میں کسی کو کمان سونپتے ہیں چاہے وہ اپنی پارٹی کا ہو یا کسی اور پارٹی کا, تو آپ ان کو کیا ایڈوائس دیں گے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کس طرح ان کو سپورٹ کر پائیں گے گیون دیز 5 years جس میں آپ ایک بہت نوجوان آدمی تھے جب ہماری پہلی دفعہ 2013 میں ملاقات ہوئی ہے, اور اب آہستہ آہستہ آپ پہ وہی عمر کے جو مشکلات کا وہ اثر جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے. تو یہ جو بڑھاپا جو آپ نے ارن کیا ہے اس کے بدولت what would be the lessons and the advice that you would give to the next education minister for KP? بہت شکریہ مشرف صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا اوبیسلی کہ اتنی ڈیٹیلڈ کمپریہنسو آپ نے رپورٹ تیار کی ہے, اور اوبیسلی اس میں جو اچیومنٹ ہیں وہ بھی آپ نے بتائیں, جو شارٹ کمنگز ہیں یا جو چیزوں پہ کام مزید کرنا ہے, چیلنجز ہیں وہ بھی آپ نے بتائے. اور جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے جن کو انوائٹ کیا ہے اسپیشلی سندھ سے, بلوچستان سے اور کراچی سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں آؤٹ سائڈ دا پروونس, ان کو خصوصاً ویلکم, کیونکہ کافی دور سے یہ لوگ آئے ہیں تو اوبیسلی ان کا زیادہ ان کے ساتھ بعد میں گپ شپ بھی لگائیں گے. آپ نے جو سارے پینل نے آپ نے جو بات کی چیلنجز کی, میرے ذہن میں ایک تو نمبر 1 یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی 5 سال میں کوئی ایجوکیشن میں آپ کوئی بہت زیادہ کوئی چینج لے آئیں گے بہتری کی طرف یا اس کو خراب کرنے کی طرف, تو وہ نہیں ہو سکتا. 5 سال ایک صوبے کے نظام کے لیے یا تقریباً 28-29 ہزار اسکولوں کے لیے 2-2.5 لاکھ لوگوں کے لیے, تو اس میں اگر آپ چینج لاتے ہیں ٹوٹلی تو وہ امپاسبل ہے. آپ ڈائریکشن اس کو ضرور دے سکتے ہیں, اگر وہ چاہے اچھائی کی طرف ہو یا چاہے وہ برائی کی طرف ہو. اگر کوئی یہ کہے کہ جی بالکل ہم نے 180 ڈگریز اس میں ٹرن لے آئے ہیں تو بہت مشکل کام ہے. ایک تو نمبر 1 یہ کہ میں بعض اوقات سنتا ہوں کہ جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ ایجوکیشن ایمرجنسی ہے تو کیا ہو گیا, یہ ہو گیا. میں آنیسٹلی پہلے کلیئر کر لیتا ہوں کہ مجھ سے اس دن کوئی ٹی وی والوں نے پوچھا کہ آپ اپنے آپ کو کتنے مارکس دیں گے, تو میں نے کہا جی اگر میں کہوں کہ 100 تو میں جھوٹ بول رہا ہوں گا. میں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 70% 80% کام جو بیسک تھے وہ ہو گئے ہیں, اور مزید بھی ہونے کی گنجائش ہے. یہ نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا, ابھی پرابلمز ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ بابک صاحب نے یا داور صاحب نے جو باتیں کی, اس کو ایک لمیٹڈ ٹائم فریم میں یا ایک صرف یہ کچھ عرصہ جو ٹیررزم ہے اس سے ہٹ کے ایک براڈر اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب ٹیررزم نہیں تھی اس وقت بھی ہمارے صوبے کی یا ہمارے ملک کی سرکاری اسکولوں کی حالت کوئی اتنی زیادہ کوئی اچھی تو نہیں تھی.
اگر شاید کوئی 30-40 سال پہلے تھی تو وہ ہوگی، لیکن یہ پچھلے 5 سال کیا 10 سال سے اس سے بھی، تو میرے خیال میں ہمیں صرف اس پیریڈ کو نہیں، اوور آل 2-3 چیزوں کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا. ایک تو نمبر 1 یہ کہ ہمیں اس چیز کو ذہن سے نکالنا پڑے گا پولیٹیشنز کو، کیونکہ یہاں جو فرنٹ رو پہ بیٹھے ہوئے ہیں موسٹلی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، کام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا جو ہے نا وہ تعلیم دینا ہے، روزگار دینا نہیں ہے. اگر ایک یہ چیز ہم اپنے دماغ میں کلیئر کر لیں، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کام شاید روزگار دینا ہے، کہ جی اتنے یہ بھرتی کر دو، اتنے وہ بھرتی کر دو، اپنے لوگ بھرتی کر دو، اس کے لوگ بھرتی کر دو، پارٹی کے لوگ بھرتی کر دو، تو پھر نہیں ہوگا ٹھیک. میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ، ہمارے ایم پی اے صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کام تعلیم دینا ہے، روزگار دینا نہیں ہے. روزگار دینے کے لیے باقی چیزیں ہیں کہ آپ صرف لوگوں کو ایڈجسٹ کر رہے ہوں، چاہے پولیٹیکل بنیادوں پہ ہوں، چاہے اپنے اس پہ ہوں. تو ایک تو نمبر 1 یہ ہمیں ایز پولیٹیشین کلیئر کرنی چاہیے. اور پھر دوسرے نمبر پہ جب تک آپ سیاست کو نہیں نکالیں گے ڈیسیجن میکنگ سے، شارٹ ٹرم چیزوں کو، تو اس وقت تک یہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. جب ہم سوچتے ہیں تو ہم بہت شارٹ ٹرم سوچتے ہیں، مطلب جو نارملی ہمارے ہاں ہوتا ہے پولیٹیشنز کا، کہ سال میں ایک فلائی اوور بن گیا، سال میں ایک میٹرو بن گئی، اور ہم تالی بجا کے کہ جی بہت زبردست کام ہو رہا ہے اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اگلے دن اخبار میں وہ بھی آتا ہے. ایجوکیشن ایک بہت لانگ ٹرم چیز ہے، لیکن بیسک یہی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں ایز پولیٹیشنز زیادہ توجہ ان لانگ ٹرم چیزوں کی طرف دینی چاہیے، جو کہ اصل میں آپ کا معاشرے کا جو وہ ہے سٹرکچر سارا وہ چینج ہوگا. وہ آپ صرف یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نہیں چینج کر سکتے. بابک صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ انہوں نے جو بھی کام شروع کیے تھے اس میں جو ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک لگے کہ یہ ٹھیک ہے، ڈپارٹمنٹ کے لیے ٹھیک ہے، ایجوکیشن کے لیے ٹھیک ہے، ان کو ہم نے کنٹینیو کیا. بلکہ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نے اس کا سکیل بڑھایا کہ اس کو زیادہ سکیل پہ ہونا چاہیے. تو ایک سر آپ مان رہے ہیں کہ کچھ اچھی چیزیں ہوئیں 2008 سے 2013 میں؟ سر آج ہو جائے سر، سب اکٹھے بیٹھے ہیں. مجبوراً ماننا پڑ رہا ہے. مقصد یہ کہ کام تو اچھے ہوئے، یہ تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ جی کسی دور میں سارے کام اچھے ہوں. اگر میں کہوں کہ جی میں نے سارے کام اچھے کیے ہیں تو میں جھوٹ بول رہا ہوں گا. اگر میں کہوں کہ جی پچھلے دور میں سارے کام غلط ہوئے تو بھی غلط ہے. مطلب ہر ایک دور میں اچھے کام بھی ہوتے ہیں، برے کام بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ جو بھی گورنمنٹ آئے وہ اگر پچھلے دور کے جو چیزیں ہیں اس کو، اچھی چیزوں کو کنٹینیو کریں تو میرے خیال میں وہ زیادہ ایک اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اور اس میں یہ تو میں نے اوور آل پولیٹیشنز کی بات کی. میں ووٹر کو بھی ہمیشہ، میں ووٹر کو ریکویسٹ کرتا ہوں، اس کو درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان پولیٹیکل پارٹیز کو ووٹ دیں جو ایجوکیشن کو پرائیورٹی دیتے ہیں. صرف نالیاں بنانے سے یا گلیاں بنانے سے کہ جی ہم، مجبوری یہ ہوتی ہے کہ نالی گلی پہ ہم خوش ہو کے ووٹ دے دیتے ہیں. ایک ٹرانسفارمر یہ جی آپ کے ساتھ شمولیت کر دیں گے، ایک ٹرانسفارمر آپ دے دیں وہ پورا گاؤں آپ کے ساتھ شمولیت کر لیتا ہے. تو پھر یہ پرابلم ہے جب تک ووٹر سے وہ چیز ختم نہیں ہوگی کہ جو لوگ ایجوکیشن کو پرائورٹی دیں گے اس پارٹی کو ووٹ کریں. اور بطور پولیٹیشنز میرے خیال میں اگر ہمیں تھوڑے بہت پرابلمز آتے بھی ہیں اس کی طرف سے، اپنے کولیگس کی طرف سے، زیادہ پرابلمز انہی کی طرف سے آتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں میرے خیال میں یہی بینیفیشل ہے کہ ہم ان چیزوں سے ہٹ کے تھوڑا کڑوا گونٹ پی لیں، تھوڑا سا برداشت کر لیں، تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا. باقی آپ نے جس طرح کہا، ایک دن میں نے خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا خان صاحب اگر یہ اسکول 1000 ہوتے، 2000 ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے میں ٹھیک ہو جاتے. لیکن 28,000 اسکولوں میں، اور جس طرح بیسک مسنگ فیسلٹیز تھی اسکولوں میں، بجٹ کا پرابلم تھا، پھر بجٹ جب آتا تھا تو پھر یوٹیلائزیشن کی پرابلم ہوتی تھی. تو یہ ایک پرابلم ہوتی ہے. لیکن بہرحال کوشش کی، کچھ چیزوں میں کامیابی ملی، کچھ میں نہیں ملی، کچھ میں زیادہ ملی، کچھ میں کم ملی. لیکن الحمدللہ اس چیز پہ کم از کم میں مطمئن ہوں کہ اپنی طرف سے کوشش پوری کی. اور آنے والے وقت کے لیے ایک کم از کم کچھ نہ کچھ ایک سٹرکچر، ایک چیز بن گئی ہے کہ ایک ادارہ بن جائے، چاہے وہ ریکروٹمنٹ ہو، چاہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہو، چاہے جو بھی ہو، ایک ادارہ بن جائے
پھر اس کے اوپر باقی کام چلتے رہتے ہیں. پھر اس میں یہ میٹر نہیں کرتا عاطف منسٹر ہے کہ نہیں ہے, بابک صاحب منسٹر ہوں گے, کل کو کوئی اور ہوگا, پرسوں کوئی اور ہوگا, یہ صوبہ بھی ادھر ہی ہوگا, یہ لوگ بھی ادھر ہی ہوں گے, لیکن کم از کم ہمیں ادارے بنانے پہ توجہ دینی چاہیے بجائے اس کے پرسنلائزڈ ایفرٹ ہم لوگ کریں. نہیں, یہ بہت زبردست آپ نے بات کی منسٹر صاحب. یو نو آئی بلیو دیٹ وی ہیو ریفریشمنٹس, اور جو گرمی میں لوگوں کو ہم نے ویٹ کرایا ہے اس کا تھوڑا سا دل بی اے چانس فار اس ٹو اسپینڈ سم ٹائم ٹوگیدر. لیکن بیفور وی فنش میں چاہ رہا تھا کہ ادھر میرے خیال ہے 3 بنیادی باتیں ہوئی ہیں. رپورٹ میں لمبی زیادہ لسٹ ہے, لیکن کیونکہ رپورٹ فصیح نے اور ماہین نے لکھی ہے تو میں اس کا ایک چھوٹا سا سمری جو چیزیں اور جو یہاں پہ بھی بات ہوئی, 2-3 تو ایسی چیزیں ہیں جو ہم ایفیکٹیولی اگر کمیٹڈ ہوں, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو, تو وہ چیزیں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں وہ 5 سال میں ہو سکتی ہیں. ہمارا ایز ایڈوکیٹس ہمارا کام یہ ہے کہ پولیٹیشین اگر کہے کہ یہ 5 سال میں انریلسٹک ہے تو ہمارا جواب ہونا چاہیے نہیں, آپ اپنے لیے آرام جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں. ایکچولی یہ 5 سال میں نہیں 5 مہینے میں ہو سکتا ہے. یہ شاید میں غلط کہہ رہا ہوں, لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جتنا پش کر سکتے ہیں وہ کریں. تو یہاں پہ دیگر اور صوبوں سے اور دیگر اور جماعتوں کی نمائندگی بھی ہے, لیکن سٹیج پہ 2 بڑی جماعتیں جو ہیں وہ تو اچھی طرح ریپرزینٹڈ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں 2-3 چیزیں یہاں پہ ڈسکس جو ہوئی ہیں. ایک یہ کہ جو معیار تعلیم ہے, یعنی کہ اسکول بلڈنگ صرف اسکول کے طور پہ نہیں, لیکن ایک ایسی جگہ جہاں کوگنیٹو سکلز اور مطلب ایک بچے کی جو ایکچوئل ذہنی نشو و نما ہے اس پر توجہ ہو. تو ایک یہ بڑا کمٹمنٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بجائے ان ایڈیشن ٹو دی اسکول فیسلٹیز اینڈ دا نمبر آف ٹیچرز, ایکچولی کہ کلاس میں ہو کیا رہا ہے, بچہ سیکھ کیا رہا ہے. ایک دوسرا کہ دیر آر اسپیشل نیڈس کڈز اینڈ دیر آر ڈسلیکسک کڈز اینڈ دیر از اے ہول رینج. تو اس چیز کو زیادہ گہرائی میں دیکھنا کہ کہاں تک جو ہے انٹیگریٹڈ لرننگ ہو سکتی ہے, کہ اسپیشل اسکول میں نہ بھیجنا پڑے, کہ ایک نارمل بچے کی طرح ایک ڈسلیکسک چائلڈ جو ہے تعلیم حاصل کر سکے, اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں. اور تیسرا جو ظاہری بات ہے اگین آج کے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے, لیکن میں سمجھتا ہوں آج کی آب و ہوا میں ایک بہت اہم ایشو یہ کہ دیر نیڈ ٹو بی اے کمٹمنٹ اکراس دا بورڈ فار دا چلڈرن آف فاٹا. They should not grow up the way that Mohsin and his جو آپ کی ایج رینج ہے, they shouldn't have to grow up like this. The children who are 5 سال کا جو آج جو فاٹا میں بچہ ہے اس کے لیے ڈفرینٹ ریالٹیز ہونی چاہیے, اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کلیکٹیولی ہم کمٹ کر سکتے ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ میں تیمور آپ سے ایز اے نیو پولیٹیشین بٹ ہوپ فلی ون ود اے ویری برائٹ فیوچر, بابک صاحب ایز اے long standing politician with a bright history and a bright future inshallah, and Atif Saab with you with a recently bright history and a much more bright future. Is it reasonable کہ ہم آپ لوگوں کو تنگ کریں ان چیزوں پہ؟ آنے والے 5 سالوں میں ہم مزید آپ کو فون کرتے رہیں اور آپ سے یہ امید رکھیں کہ ڈسلیکسک بچوں کے لیے, فاٹا کے بچیوں اور بچوں کے لیے, اور ہر اس بچے کے لیے جو اسکول میں ہے, کہ میتھ اور سائنس پہ خاص طور پہ کوالٹی ایجوکیشن جو ہے, جب ہم کہیں آپ سے تو آپ وہ اقدامات کریں گے جن کی ضرورت ہوگی ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے. یہ ریزنیبل ایک ریکویسٹ ہو سکتی ہے ہماری طرف سے تیمور؟ آئی تھنک یہ تو ایک منیمم ریکویسٹ ہے. اگر ایک پولیٹیشین یا ایک لیڈر کرٹیسزم کے لیے ریڈی نہ ہو, تو دین ہاؤ کین ہی ایکچولی aim to represent the people, right? یہ تو ایبسلیوٹلی ایک منیمم ریکویسٹ ہے. ان فیکٹ آئی تھنک کہ جیسے عاطف نے کہا, اٹس اپ ٹو دا پولیٹیشینس ٹو ایکچولی شو, ان کو دکھانا ہے that they are going beyond this minimum standard, way beyond this minimum standard, اور وہ اس بات کو بالکل نہیں نگیٹ کرتا. آئی تھنک عاطف از ٹاکنگ فرام ایکسپیرینس اینڈ آئی ہیو ایکسپیرینس دا سیم ان پنجاب. 5 سال میں آپ جتنا بھی کریں, ایٹ دی اینڈ جو سچویشن ہوگی ہمیں تب بھی بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. سو آئی تھنک دا کاؤنٹر ریکویسٹ آئی وڈ ہیو آف دی ایکسپرٹس از سمپلی کہ آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھیے, اور اگر پولیٹیشین کہہ رہا ہے کہ اتنا پروگریس کریں, آپ اس کے بجائے ان کو یہ ٹارگیٹ دیں. لیکن اگر ہم یہاں سے شروع ہوتے ہیں, اٹس ایکچولی اے وے آؤٹ فار دا پولیٹیشینس ٹو ڈو نتھنگ. بابک صاحب, I'll come to you, Raza bhai, 1 second. بابک صاحب, do you agree کہ یہ جو
تیمور کہہ رہے ہیں کہ ایڈوکیٹ ضرور مطلب تنقید بھی کریں اور ڈیمانڈز بھی کریں لیکن اتنی زیادہ نہ کریں کہ پولیٹیشین کہے کہ یار یہ تو ایسی بس بکرا ہے اور وہ پھر اپنا جو ہے وہ راستہ نکال لیں. دیکھیے جی وہ تو الگ ٹاپک ہے, لیکن جس طرح آپ مسائل کی آپ نے بات کی اور آپ کہتے ہیں کہ سپوز عاطف خان کہتا ہے کہ 5 سال میں نہیں ہو سکتی, آپ کہتے ہیں 5 مہینے میں ہو سکتے ہیں. دیکھیے جب ہماری حکومت تھی تو مجھ سے پہلے جو ہم سے جو حکومت تھی تو 2002 سے لے کے 2008 تک ہم نے اپنی دور حکومت میں ایجوکیشن میں جو انیشیٹیوز لاتے تھے میں ان سب کو بلاتا تھا. ایک کوکس ہم نے بنائی تھی. تو میری یہ سجیشن ہے کہ الف اعلان اگر آگے اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کی آرگنائزیشن کا آپ کے ڈونرز کا, لیکن اگر رکھ سکتے ہیں تو بہت بہترین ہوگا. سیکنڈلی پھر اگر الف اعلان یہ ابتدا کر لے کہ اسی صوبے میں اسی طرح سندھ میں, بلوچستان میں, پنجاب میں تمام سیاسی جماعتوں کے ایک کوکس بنائیں. سپوز الیکشن ہوتے ہیں, 2013 میں الیکشن ہو گئے, کسی کو نہیں پتہ تھا کون الیکشن حکومت میں آئیں گے, لوگ آ گئے حکومت میں 2018 میں, تو آئیں گے تو اسی سرکل سے لوگ آئیں گے نا. تو ایک ڈرافٹ اگر ہم بنائیں اس پہ سب کا اتفاق ہو تو سسٹینیبلٹی جو ہے وہ ضروری رہے گی. اس طرح نہیں ہوا کہ ایک حکومت ایک کام شروع کرے گا دوسری حکومت ختم کرے گی. تو میرے خیال میں اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں, ایک تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ہر ایک صوبے میں ایک کوکس بنے ایجوکیشن کے حوالے سے, اور ہم بہت ساری چیزوں پہ ہماری اپنی اپنی آراء ہوگی, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جس پہ ہم سارے متفق ہوں گے. ایک ڈرافٹ بن جائے گا اور پھر جس پارٹی نے بھی حکومت میں آنا ہے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ آگے جائیں گی. اور تعلیم کے حوالے سے سیکنڈ, دیکھیں میں کرٹیسائز نہیں کرتا ہوں, لیکن پاکستان میں بدقسمتی کیا ہے, میڈیا کو آپ دیکھیں, میڈیا تو وہ میڈیا نہیں رہا, وہ ایک پارٹی رہی ہے, مور بائسڈ. تو اسی طرح اداروں سے اب میں الف اعلان کو کرٹیسائز نہیں کرتا ہوں کہ ایک پروگرام میں آپ نے ایک پارٹی کی 3 لوگ آپ نے بٹھائے, میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, میں نہیں کر رہا. لیکن دیکھیں زیدی صاحب, چیزیں کس طرح صحیح ہوں گی, آپ سب کو موقع دیں, آپ سب کو سنیں, آپ سب کو یہ موقع فراہم کریں کہ وہ 22 کروڑ عوام کو اپنا پیغام پہنچائیں. باقی سارے دروازے بند اور ایک طرف آپ سب نے دروازہ کھولا ہوا ہے, تو پھر ظاہر ہے کیا ہوگا, 1 وے ٹریفک ہوگا. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت خوب. آج یہ جسٹ فار دا ریکارڈ آج جو تہمت لگی ہے وہ بہت نہیں میں نے ایکسکیوز کیا ہے کہ حق میں نے پورا یہ جو ہے رگ کیا ہے یہ لیکن اچھی بات ہے, یہ اچھا ہے ریکارڈ پہ آ جائے, کیونکہ آئندہ تھوڑا سا میرے لیے بھی فریڈم کا موقع جو ہے مجھے ملے گا. رضا بھائی میں چاہ رہا تھا کہ ہم عاطف صاحب کو موقع دے کے اور پھر اس کو کلوز کر کے اور وہ کرتے, کیونکہ ہمارا پلان نہیں تھا کہ ایک وائڈر ڈسکشن ہم اوپن کریں, لیکن you've been a great champion, so if you speak on behalf of all of your colleagues, so I would like you to speak. I won't take more than a minute. Please. Just a minute. میں بابک بھائی نے بیسکلی میری بات کر دی. یہ پولیٹیکل ایجنڈیز نہیں ہو سکتے. نیشن بلڈنگ میں نیشنل ایجنڈاز ہوتے ہیں, نیشنل پالیسیز ہوتی ہیں, نیشنل اسکیمنگ ہوتی ہیں. You can't have a political party championing this cause. So you must have, I agree with Babak صاحب, you must have national consensus. یہ لیڈر ایک کمرے میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ سب بیٹھ سکتے ہیں. ان کو بٹھائیں کہ سوشل اکنامک سیکٹر قوموں کی بلڈنگ کے لیے عمارتیں, بریجز, میٹروز نہیں ہوتے. ایجوکیشن, ہیلتھ اینڈ امپلائمنٹ یہ امپورٹنٹ ہے. تو ایجوکیشن کو پرائرٹی دیں. یہ سب بیٹھیں, نیشنل پالیسی بنائیں, نیشنل ایجنڈاز بنائیں, نیشنل اس پہ پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو, ایم پی کیا ہے, اب ایم ایم اے بھی ہے, وہ بھی آنے والی ہے. جو بھی گورنمنٹ ہے دے فالو دیٹ اگریڈ سیٹ آف گولز. ہمیں نیشن بلڈنگ کرنی ہے سر, ہمیں پولیٹیکل پارٹی کی بلڈنگز نہیں کرنی ہے. اگر وہ ہم طے کر لیں گے, کم از کم ایجوکیشن ہیلتھ پہ ہم 10 سال کا ایک پلان طے کریں. نمبر 1. نمبر 2, میم آپ کے لیے دیر آر ادر ڈسیبلٹیز ایز ویل. مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں, لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں, دس آٹزم, دس ڈاؤن سنڈروم, دیر سو مینی ادر ڈسیبلٹیز. یو کانٹ ہیو, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انٹرونشن اس وقت ہوگی جب ہمارا ہیلتھ سیکٹر کام کر رہا ہوگا. یہ بچوں کی پیدائش کے وقت ڈائگنوز ہوتا ہے. تو اس پہ ہمیں گورنمنٹس کو
जोर देना होगा. तो I am for it because I have got a son with Down syndrome. So I know what you're talking about. Thank you. That's a very valuable input. Atif Saab, the last word will go to you, given that I'm such a strong PTI supporter. तो लेकिन एक जो कमिटमेंट जो बाबक साहब ने एक तरह से एक दावत दी है, ये दावत सनाउल्लाह बलोच भी दे चुके हैं, और क्योंकि पीपीपी का कोई शायद आज शामिल नहीं है, लेकिन मैं उनकी तरफ से बोलूँगा, कुछ लोगों को ये लगेगा ये बहुत मौसर है, एक अप्रोप्रिएट है, तो आई नो दैट द पीपीपी ऑल्सो ऑफर्ड इट. तो वुड यू ऑल्सो अग्री, आप अपने लीडर को आमादा कर सकेंगे कि वो बाकी लीडरों के साथ बैठ के जो है और एक मिनिमम एजेंडा जिस पे सब मुत्तफिक हों, ताकि कुछ भी हो, जिसकी भी हुकूमत आए, कम अज़ कम वो चीज़ें हो जाएंगी, उसके साथ शुरू करें. और आखिरी इख्तितामी कलमात में आपको दावत देता हूँ. देखिए, सबसे उसमें जो बाबक साहब ने बात की ऑन अ लाइटर नोट, ये बाबक साहब असेंबली में भी काफ़ी माशाल्लाह वोकल है ना. तो एक दिन उन्होंने शिकायत की कि जी आप हमें टाइम नहीं देते. तो शाह फरमान हमारे एक और मिनिस्टर है, तो वो उठा, उन्होंने कहा है कि जी 124 के हाउस में आपके टोटल 4 मेंबर हैं और आप उसके हिसाब से देख लें कि आपको कितना टाइम मिलता है. तो उस हिसाब से तो आप उनसे ज़्यादा टाइम ले लेते हैं. लेकिन बहरहाल इन्होंने जो आइडिया दिया बिल्कुल ठीक है, उसमें मेरे ख़्याल में कोई लीडर से या उसकी ज़रूरत ही नहीं है. एक नेशनल एजेंडा है. सर आप आएंगे? आप बिल्कुल बिल्कुल मैं आऊँगा. और जो भी इनमें से, मैं सबको अपनी तरफ से भी कह रहा हूँ कि आप जहाँ कहेंगे, और एजुकेशन के लिए, सूबे के लिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आप ये ठीक कर देना, आपकी जमहूरियत ठीक हो गई, आपके मिलिटेंसी ख़त्म हो गई, आपका सब कुछ ठीक हो गया अगर आपने एजुकेशन ठीक कर दी. सही मानूं में जिसको एजुकेशन कहते हैं. ये नहीं कि मतलब वो 2-4 जुमाती किसी को आके चला गया और आपने कहा कि जी बस ठीक है ये तालीम याफ्ता हो गया, इस तरह नहीं. अगर प्रॉपर एजुकेशन हम ठीक कर दें तो हमें और किसी चीज़ की करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें खुद ही ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला. तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ बाबक साहब से, जब ये कहेंगे जिस तरह आप लोग अगर अरेंज करना चाहें आप लोग अरेंज करेंगे इंशाल्लाह ताला. और आखिर में तो मैं यही कहूँगा कि सिर्फ मीडिया का ऑब्वियसली कभी कभी मुझे भी लगता है कि कुछ चीज़ें वो थोड़ा सा कर जाते हैं, लेकिन अगर कोई भी अच्छा काम करे तो उसको मेरे ख़्याल में उसका क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए, चाहे वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का हो. और ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरा क्रेडिट ना दें, आप ये कहें कि जी इस पॉलिटिकल पार्टी ने ये काम गलत किए हैं और ये काम ठीक किया है. तो अगर फॉर एग्जांपल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने कोई एक फील्ड में अच्छा काम किया हो, तो आप ये नहीं कि जी वो सारी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है या इन्होंने सारे काम अच्छे किए हैं. उन्होंने स्पेसिफिक अगर किसी फील्ड में काम किया हो तो उसको ज़रूर मेरे ख्याल में उसका क्रेडिट मिलना चाहिए. चलें, आई होप दैट यू फील दैट द क्रेडिट हैज़ बीन गिवन, एंड आई होप कि इंशाल्लाह हम मिल के सब इस सूबे के लिए ख़ास तौर पे, एंड वंस अगेन आई वुड मेंशन द चिल्ड्रन ऑफ फाटा as well, that we'll all inshallah over the next 5 years commit to working towards all of the outcomes that we've talked about. With many thanks to Mohsin, to Atif Saab, to Iram, to Taimur, and to Babak Saab, and with a lot of thanks to everyone in the audience who joined us, especially जब AC on नहीं था तो वो वाकई एक जद्दोजहद वाला एक सिलसिला था. तो आपका आने का शुक्रिया और इंतज़ार करने का शुक्रिया. And again with great thanks to the people sitting in the front row in particular. Thank you very much. Thank you.